آدھے سے زیادہ لاہور پہ خرچ ہو رہا ہے. پہلے ہی لاہور آگے نکلا ہوا ہے. لاہور تو پاکستان بننے سے پہلے بھی ایک بڑا شہر تھا, ہندوستان کا بڑا شہر مانا جاتا تھا, مغلوں کا کیپٹل رہ چکا ہے, رنجیت سنگھ کا کیپٹل تھا. لاہور تو پہلے ہی آگے تھا. تو یہ جو حکومت ہے پچھلی, انہوں نے 635 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ فنڈ کا آدھے سے زیادہ 350 ارب روپیہ لاہور پہ خرچ کر دیا. اب اس کا مطلب کہ جو بیچارے پاسماندہ علاقے تھے پنجاب کے, وہ تو پیچھے رہ گئے. کیوں جنوبی پنجاب کے لوگ شور مچا رہے ہیں کہ ہمیں صوبہ دو؟ جنوبی پنجاب میں جو پیسہ خرچ ہونا تھا وہ جا کے لاہور پہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ ڈیولپمنٹ ماڈل ہی غلط ہے. یہ تو امیر کو امیر کر رہا ہے, یہ تو خوشحال علاقوں کو آگے لے کے جا رہا ہے. اور جو نیچے گرا ہوا طبقہ ہے, یعنی ہم مثلا بڑے بڑے پروجیکٹس کر دیتے ہیں, ایک یعنی اورنج ٹرین بنا دیتے ہیں, 200 ارب کی شروع ہوئی تھی 300 ارب روپے میں, 300 ارب روپے بنے گی, لیکن لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں ہے, 2.5 کروڑ بچے اسکولوں میں نہیں ہیں, 4 لوگ ہسپتال کے بستروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے, میں یہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ذہنیت ہونی چاہیے کہ پہلے آپ جب پیسہ آپ ایک اسٹیٹ کے پاس آتا ہے, پہلا خرچ کریں ان لوگوں کے اوپر جو پیچھے رہ گئے, جو علاقے پیچھے رہ گئے. جو ہم انشاءاللہ ہمارا جو بجٹ بنے گا, ہم یہ دیکھیں گے جب یہ NFC ایوارڈ بھی اور جو ڈسٹرکٹ, میں تو صوبوں کے اندر بھی جو فائنینشیل ایوارڈ ہو وہ پہلے یہ دیکھے کہ کون سی ڈسٹرکٹ پیچھے رہ گئی ہے, کس ڈسٹرکٹ میں زیادہ غربت ہے, تو پہلے پیسہ ادھر زیادہ جائے. کوشش ہونی چاہیے ان کو اوپر اٹھائے. میں آپ کو جرمنی کی مثال دیتا ہوں. جرمنی 1945 میں بٹ گیا, ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی. ویسٹ جرمنی آگے نکل گیا, ایسٹ جرمنی پیچھے رہ گیا. آج سے 20 سال پہلے انہوں نے فیصلہ کیا وہ اکٹھے ہوں گے. جب وہ اکٹھے ہوئے تو ایسٹ جرمنی پیچھے رہ گیا تھا, وہاں ویسٹ جرمنی میں ڈیولپمنٹ زیادہ تھی. تو ویسٹ جرمنی نے فیصلہ کیا کہ وہ پیسے دیں گے ایسٹ جرمنی کو اوپر اٹھانے کے لیے, اور انہوں نے بڑے اربوں ڈالر خرچ کیا ایسٹ جرمنی کو ساتھ لانے میں. تو یہ ہوتا ہے مہذب معاشرہ. آپ کے سامنے سوئٹزرلینڈ میں کی مثال دیتا ہوں. ایک چھوٹا سا سوئٹزرلینڈ ہے, وہاں 4 قومیں رہتی ہیں, اٹالین, سوئس, فرینچ اور جرمن, 4 قومیں رہتی ہیں. آپ سوچیں کہ آج تک کسی قوم نے یہ نہیں کہا, جرمن نے نہیں کہا کہ ہم جرمنی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, فرینچ نے نہیں کہا فرانس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ کہ وہاں انصاف ہے, ساروں کو مکمل طور پہ برابر کے شہری ہیں, ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا ملک نہیں ہے. تو ہم نے جب آخر میں انشاءاللہ یہ جو آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ اس ملک پہ اللہ کی برکت ہی آئے گی تب جب ہم اپنے کمزور طبقوں کی خدمت کریں گے. جب ہم بھی مدینہ کی ریاست میں جو اللہ کے حبیب نے دکھایا تھا کہ کیسے قوم اٹھ کے دنیا کی امامت کرنا شروع کر دی, انہوں نے جو پرنسپلز بنائے تھے کہ فلاحی ریاست بنائیں اس کو, یہاں انصاف ہو, طاقتور اور کمزور قانون کے میں ایک برابر ہو, میرٹ کا سسٹم ہو, جو انسان پیچھے رہ جائے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اٹھائے, معذوروں کی مدد کرے. ان کو آپ یورپ میں جا کے دیکھیں معذوروں کی کس طرح وہ خدمت کرتے ہیں, اسپیشل ان کے لیے کوٹا رکھے ہوئے ہیں, ان کے لیے آپ ہر جگہ کے اوپر ایک بنایا ہوا ہے کہ اگر وہ ویل چیئر ہے تو ویل چیئر کا انتظام کیا ہوا ہے. یعنی ایک انسانیت ہے وہاں آپ یہ چھوڑیں. آپ کے سامنے میں اگر کسی کو موقع ملے, کوئی انگلینڈ گیا, میرا بڑا ٹائم انگلینڈ میں گزرا ہے, آپ کو ٹرلا کتا نہیں ملے گا سڑکوں کے اوپر. میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں. آپ مجھے ایک بھوکا کتا دکھا دیں سڑکوں پہ, وہ اسٹیٹ آ کے کتے کو اٹھا کے لے کے جاتی ہے. انہوں نے خاص ان کے لیے جگہ بنائی ہیں جدھر ان کو باقاعدہ ان کا دھیان رکھتے ہیں, ان کے لیے ڈاکٹر ہیں, ان کو کھلاتے ہیں. تو حضرت عمر نے جب کہا تھا کہ اگر کتا بھی میری ریاست میں بھوکا مرے میں ذمہ دار ہوں, یہ آج یورپ میں ہے.
ہمارے ملک میں حال دیکھ لیں، انسان بھوکے مر رہے ہیں یہاں. تو جو انشاءاللہ ہم پاکستان بنانا چاہتے ہیں، گجر برادری کو فکر نہیں کرنی چاہیے. جو بھی ہماری قوم پیچھے ہے، ہماری پالیسی بنے گی کہ ہم نے کیسے کمزور اور جو طبقے پیچھے رہ گئے ہیں، جو ٹائم نے جن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، ہماری ساری کوشش ہوگی انشاءاللہ ان کو اوپر اٹھانے کی. لیکن سب سے زیادہ ضروری کہ پاکستان کا بہت بڑا، جو قوم اپنے ہیروز کو بھول جاتی ہے وہ قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. ہمارے یہ بہت بڑے ہیرو تھے، بہت پہلے یہ سمجھ گئے تھے کہ اگر ہندوستان میں نریندر مودی جیسا پرائم منسٹر آئے تو مسلمانوں کی ہندوستان میں کوئی جگہ نہیں ہوگی، لہٰذا ایک ہمیں پاکستان چاہیے. اور انشاءاللہ ان کو ہم واپس لے کے آئیں گے پاکستان میں. آپ کے ساتھ بہت بہت شکریہ.